ایران کا تو ظاہر سمجھ میں آتا ہے، ان کے ساتھ تو ظلم ہوا ہے، ایک مذاکرات کے دوران ظاہر بیک اسٹیپ کیا ایران کو. ادھر مذاکرات ہو رہے تھے، ادھر پاکستان ایئر فورس کے درجنوں طیارے انہوں نے اڑان بھری اور ساتھ بال بردار طیارے وہ سعودی عربیہ چلے گئے اور جا کے دمام ایئرپورٹ پہ اتر گئے. یہ دمام ایران کے سامنے پڑتا ہے، یہ یاد رکھیے ناظرین اکرام، تاکہ حملہ کرنے میں اڑنے میں آسانی رہے. I consider it my duty to sincere gratitude to the people and the government of India. انڈیا نے پھر سے پروف کر دیا ہے کہ جنگ ہو یا کوئی بھی کرائسس، انڈیا صرف ایک دیش نہیں ہے بلکہ ایک انسانیت کی طاقت ہے. پاکستانی فوج بڑی تعداد میں لڑاکا طیارے سعودی عرب میں تعیناتی ہو گئی. جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف اس سازش کا حصہ بنے. یاد رکھیے کہ جب مورخ تاریخ لکھے گا انہیں میر جعفر اور میر صادق کے لقب سے نوازے گا. اصل میر جعفر اور میر صادق اب وجود میں آئے ہیں. سب سے زیادہ جو شرمندگی اٹھانا پڑی ہے نا اس پورے پروسیس کے اندر، سب سے زیادہ شرمندگی وہ اٹھانا پڑی ہے پاکستانی میڈیا کو. یہاں ابھی جو امریکی صحافی آئے وہ تو کیا کیا باتیں بتا رہے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. کہہ رہے ہیں ہم سے پیسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک طرف ہوٹل والے 25-25 لاکھ مانگ رہے تھے، امریکی صحافیوں نے کہا جی ہمیں ریزیومے دے رہے، سی وی دے رہے تھے نوکریوں کے لیے. وہ یہ ضرور بتائیں کہ جی پاکستان اس مصیبت میں پھنس کیوں گیا ہے اور پاکستان اس میں سے نکل کیسے سکتا ہے. بعد میں شانتی وارتا کے دوران ایران کو گلے لگا کر پاکستان نے ایران کی پیٹھ میں ہی چھرا مار دیا ہے. اس سازش میں جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف برابر کے شریک تھے. پپٹ، ٹیشو پیپر یا کوئی اور چیز، یہ مذاکرات نہیں تھے. جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف اس سازش کا حصہ بنے. یاد رکھیے کہ جب مورخ تاریخ لکھے گا انہیں میر جعفر اور میر صادق کے لقب سے نوازے گا. اصل میر جعفر اور میر صادق اب وجود میں آئے ہیں. عمران خان کہا کرتا تھا، وہ پتہ نہیں کسے کہا کرتا تھا، شاید درست کہتا تھا کیونکہ اندر رہ کر اس نے دیکھا تھا. میں جنہیں میر جعفر اور میر صادق قرار دے رہا ہوں، مورخ انہیں میر جعفر اور میر صادق قرار دے گا اور وہ یاد رکھے جائیں گے ہسٹری کے اندر انہی ناموں کے ساتھ، انہی القاب کے ساتھ. ہوا کیا ہے آئیے پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں کہ یہ مذاکرات تھے کیا. یہ تو میں آپ کو بتا چکا تھا کہ ناظرین لکھ کر رکھ لیں، یہ نان پروڈکٹیو لیبر ہے، غیر پیداواری محنت کا ہے، یہ سازش ہے. وہ سازش کیا ہے؟ مجھے علم تھا ناظرین کرام، لیکن میری زبان مجھے اجازت نہیں دے رہی تھی اتنی بڑی بات کرنے. اب چونکہ یہاں مذاکرات کے نام پہ ایک سازش ہو رہی تھی. سازش، جی جناب لکھ لیجئے سازش. اس سازش میں جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف برابر کے شریک تھے. پپٹ، ٹیشو پیپر یا کوئی اور چیز جو استعمال کر کے پھینکی جاتی ہے، امریکہ نے، ٹرمپ نے استعمال کیا انہیں. مذاکرات شروع کروا دیے. ادھر 3 واقعات جن کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں ان پر ذرا غور کیجیے. نمبر 1، کیا ضرورت تھی؟ یہ 4 دن پہلے بھی ہو سکتا تھا، 4 دن بعد بھی ہو سکتا تھا. ادھر مذاکرات ہو رہے تھے، ادھر پاکستان ایئر فورس کے درجنوں طیارے انہوں نے اڑان بھری اور ساتھ بال بردار طیارے وہ سعودی عربیہ چلے گئے اور جا کے دمام ایئرپورٹ پہ اتر گئے. یہ دمام ایران کے سامنے پڑتا ہے، یہ یاد رکھیے ناظرین اکرام، تاکہ حملہ کرنے میں اڑنے میں آسانی رہے ہماری ایئر فورس کو اسرائیل اور امریکہ کی مدد کرنے کے لیے. اور پردہ کیا رکھا ہوا ہے، چھتری کیا ہے کہ جناب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی ہم حفاظت کر رہے ہیں. حفاظت کس سے کر رہے ہیں؟ ایران سے. اور یہ چورن ان کا بکنے والا نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں، لوگ بہت باشعور ہو چکے ہیں. اچھا ایک تو یہ واقعہ ہو گیا، میرے کان کھڑے ہو گئے بلکہ جم گئے. دوسرا واقعہ جناب والا یہ ہوا کہ ادھر شروع کروا دیے مذاکرات اور ادھر لبنان کے اوپر 187 حملے 48 گھنٹوں میں کروائے، تباہ برباد کر کے رکھ دیا جنوبی لبنان. تیسرا واقعہ کیا ہوا؟ تیسرا واقعہ ادھر سازش کے تحت مذاکرات شروع کروا دیے، ادھر قریب ترین چھپا کے رکھے ہوئے تھے اپنے بحری بیڑے، بحری جہاز، وہ آپ نے ہرمز میں داخل کروا دیے. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں ابھر رہا ہوگا کہ اگر جہاز آپ نے ہرمز میں داخل ہو گئے تو آپ نے ہرمز تو ایک بون آف کنٹینشن ہے، جھگڑے کی وجہ اصل وہ بنی ہوئی ہے جو آؤٹ سٹینڈنگ ہو کر سامنے آئی ہے، پہلے نہیں تھی. اچھا تو ایرانیوں نے اس پر حملہ کیوں نہ کیا؟ بھائی ایرانیوں نے حملہ اس لیے نہ کیا کہ ادھر الجھایا ہوا تھا، پھنسایا ہوا تھا اس میں مذاکرات کے اندر، اور ادھر آپ نے ہرمز کے اندر ان کے 16 جہاز گزر اور اس میں جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف کو استعمال کیا. جو میں کہہ سکتا ہوں کہ عجیب و غریب خبر یا ایک سرپرائز خبر اگر کہہ دیں، چلیں ہم عجیب کا لفظ جو ہے اس میں سے وڈرا کر لیتے ہیں. ایک سرپرائز جو ہے ملا ہے، اور وہ سرپرائز جو ہے وہ منسٹری آف ڈیفنس سعودی عربیہ کی جانب سے ابھی ایک اعلان کیا گیا ہے. اس اعلان کے مطابق، یہ اعلان آپ دیکھ سکتے ہیں جو میڈیا، سوشل میڈیا، ٹی وی ہر جگہ پر چل رہا ہے، اور اس اعلان کے مطابق آج 11 اپریل کو پاکستان
کی آرم فورسز نے ایز پر دا اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ، جس کو جوائنٹ اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ بھی کہا جاتا ہے، جو سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان نے 17 سپٹمبر 2025 کو سائن کیا تھا، اسی کے تناظر میں پاکستان نے آج اپنی کچھ فورسز کو سعودی عربیہ ڈپلوائے کیا ہے۔ اچھا جی، یہ بڑا ہی میں کہوں گا کہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ان کی جو اناؤنسمنٹ تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی ملٹری فورسز ہیز ارائیوڈ ایٹ کنگ عبدالعزیز ایئر بیس ان دا ایسٹرن سیکٹر۔ دہران کے اندر جو ان کا ایئر بیس ہے، وہاں پر کچھ پاکستانی ملٹری کی کنٹنجنٹ وہاں پر آج پہنچی ہے، اور اس کا باقاعدہ سعودی ڈیفنس منسٹری کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے۔ اس اعلان کے مطابق جو ہے جو کمپوزیشن ہے، یعنی کہ جو کیا چیز اس میں کون ٹروپس آئے ہیں، اس میں تفصیلات کے مطابق جس کو عرب نیوز نے شائع کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ فائٹر جیٹس اینڈ سپورٹ ایئر کرافٹ فرام پاکستان ایئر فورس PF along with associated personnel. No ground troops or other branches are mentioned in the announcement. یعنی کہ جو اعلانیہ کیا گیا، اعلامیہ ہے، اس میں کوئی خیر گراؤنڈ ٹروپس تو نہیں ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ فائٹر جیٹس اور کچھ ایسوسیٹڈ ایئر کرافٹس ہیں پاکستان ایئر فورس کے، جو ڈپلوائے کیے گئے ہیں۔ پاکستان کی ایک چھوٹی سی کنٹینجنٹ تو سعودی عربیہ میں اگر آپ تھوڑی سی سرچ کریں تو معلوم ہوگا وہ آلریڈی موجود ہے، 1500 سے 2000 لوگ ہیں، لیکن وہ نان کمبیٹ کے ہیں۔ ادھر بھی کوئی جو ہے آرمی نہیں بھیجی گئی ہے، ایئر فورس بھیجی گئی ہے، ایئر فورس کے کچھ جیٹس بھیجے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کوئی سپورٹ C-130s وغیرہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ کیا سپورٹ سٹاف ہو سکتا ہے؟ تو وہ یہ ایئر فورس کی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے۔ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی میں کہوں گا